السلام علیکم ویوز. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل شیر کی فل سٹوری کے بارے میں. اب یہ بہت انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے اور بہت ٹاپ ٹرینڈ ڈرامہ جانے والا ہے یہ. اب اس میں یہ شیر زمان اور فجر جو ہے فجر شجاعت دکھائے ہوئے ہیں. یہ شیر زمان جو ہے ان کی پپھو شادی کر لیتی ہیں فجر زمان کے چاچو سے، اور شادی والے دن بھاگ کر اس کے چاچو کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں. اب اس چیز کا جو بدلہ ہے وہ لڑکا لے گا فجر سے. اور اس ڈرامے میں یہی دکھایا ہے سٹارٹ میں ہی کہ اس کی شادی والے دن ہی اس کا کزن جو ہے شیر کا وہ اس کو بھگا کر لے جاتا ہے، لیکن بعد میں گھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو صرف انتقام لیا ہے. اب یہ جو ہیں یہ اس کے بابا ہیں شیر زمان کے. شیر زمان ان کا اکلوتا بیٹا ہے، ان کی فیکٹریوں کا مالک ہے. یہ اس کی مدر ہیں، اور اس کی جو مدر ہیں وہ اس کو سمجھاتی ہیں کہ تم نے کس طرح یہاں پہ رہنا ہے. شادی میں سب بہت خوش ہیں، مصروف ہیں، فنکشن چل رہا ہے شادی کا، اور سارا جو ہے وہ بھی دلہن بن جاتی ہے. اور سب لڑکیاں اس کی فرینڈز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو. تو وہ کہتی ہے میرا دولہا بھی بہت پیارا ہے. اب یہ دولہا کس کو کہہ رہی تھی؟ یہ اس دولہے کو نہیں کہہ رہی تھی جو بارات لے کے آیا تھا، یہ ایکچولی تیمور کی بات کر رہی تھی. اب جب سب شادی میں خوش ہیں، مشغول ہیں، شادی کی تقریبات چل رہی ہیں، تو یہاں پہ جو سارا کے بابا اور امی ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں. یہ سارا کی بڑی پپھو ہیں، اور یہ ان کا پورا ہولڈ ہے گھر پہ. یہ سارا کی مدر ہے اور سسٹر. یہ ان سب کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشن گھر پہ آتی ہے، لیکن جو چاچی ہیں وہ تیار نہیں ہوتی، کیونکہ جو ان کی پپھو ہیں وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتی ہیں. اب یہ بیٹا جو ہے یہ چاچو کا بیٹا ہے، اور اس کی مدر جب سارے گھر کو اور مہمانوں کو جو ہیں وہ سرونگ میں لگی ہوئی ہیں، ان کو چائے سرو کر رہی ہیں، جبکہ ساری گھر کی خواتین جو ہیں بیوٹیشن سے ریڈی ہو رہی ہیں، تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ماما آپ کیوں نہیں ریڈی ہو رہی؟ اور یہ سن کے اس کی پپھو کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ اس کو ڈانٹ دیتی ہیں، اور وہ بیچاری شرمندہ ہو جاتی ہیں، اور اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ آپ بھی جا کے ریڈی ہو جائیں. وہ کہتا ہے ماما پہلے آپ ریڈی ہوں گے پھر میں ریڈی ہوں گا. اب وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ماما کو مقام دلانا چاہتا ہے جو ان کا گھر میں ہے، نہ کہ وہ والا مقام جو اس کو نوکروں والا دیا ہوا ہے. اب بیٹا جو ہے اتنا سمجھدار ہو گیا ہے. اب یہ شیر زمان جو ہے یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور بہت ہی زیادہ لاڈلا ہے. اس کے بابا جو ہیں یہ بہت جو ہیں وہ غصے میں اور دشمنی میں آ گئے ہیں. یہ اس کے چاچو ہیں. یہ دونوں مل کے چاہتے ہیں کہ ہم ملکوں سے کس طرح جو ہے وہ انتقام لیں. یہ ملکوں کے جو ہیں وہ دادا ہیں اور فجر کے دادا ہیں. اب یہ ریڈی ہو رہے ہیں شادی کے لیے. ادھر جب اس کی ماما اور اس کی بہن آتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہو تم، اور چاچی بھی تبھی ہی آتی ہیں، اور چاچی بھی یہی کہتی ہیں کہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، اور خوش نصیب ہوتی ہیں جو دلہنیں بنتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ چاچی کو، جو اس کی چھوٹی بہن ہے وہ کہتی ہے چاچی کو دلہن کیوں نہیں بنایا تھا. اور اس کو یہ نہیں پتا کہ چاچی کو دلہن کیوں نہیں بنایا تھا، کیونکہ وہ تو گھر سے بھاگ کر آئی تھی اور جن حالات میں ان کی شادی ہوئی تھی. اور اس کی ماما کہہ بھی دیتی ہیں. اب یہ جو اس کا کزن ہے شیر زمان کا، یہ جائے گا، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی بارات آ گئی ہے، اور یہ جائے گا اور اس کو بھگا کے لے آئے گا. اس لیے نہیں کہ یہ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ انتقام لینا چاہتا ہے اس کو. اور وہ معصوم، اس کو بالکل بھی نہیں پتہ. شیر زمان جو ہے وہ اب یہ رمضان سے پوچھتا ہے کہ یہ اتنی جلدی میں کہاں جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے دادا کی سالگرہ ہے، شاید کیک لینے جا رہا ہو. لیکن وہ کیک لینے نہیں جا رہا ہوتا، وہ فجر کو لینے جا رہا ہوتا ہے انتقام لینے کے لیے، کیونکہ انتقام کی آگ میں وہ جل رہا ہوتا ہے. اب شیر زمان جو ہے وہ اس کو کھٹکتا ہے کہ یہ اس طرح کہاں جا رہا ہے اس ٹائم رات کے اس پہر، اور وہ سارا کو بھگا کے لے آئے گا. اب یہاں پہ بارات آ گئی ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ دلہن کو لایا جائے اور نکاح ہو. اور جب اس کی مدر اور اس کی جو چاچی ہیں وہ لینے جاتی ہیں، وہاں فجر کو نہ پا کر بہت پریشان ہو جاتی ہیں. فجر وہاں نہیں ہوتی. سے ہی بارات آتی ہے، فجر جو ہے وہ تیمور کے ساتھ چلی جاتی ہے. وہ پیچھے والے دروازے کو استعمال کرتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتی ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ سب جو ہیں وہ شادی کے ہنگامے میں اور بارات کو ریسیو کرنے میں لگے ہوتے ہیں. اور وہ
آسانی سے بغیر کسی کو پتہ چلے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور وہ پیچھے والے دروازے سے اوپر سے سیڑھیوں سے لے کے آتا ہے اور آرام سے لے کے اس کو چلا جاتا ہے۔ اب جو چچی ہیں وہ آ کے واش روم چیک کرتی ہیں کہ شاید واش روم میں ہے۔ یہاں پہ بابا کے دوست کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد بہت نیک ہے جو تمہارے کہنے پہ شادی کر رہی ہے۔ اب جو فجر ہے وہ تو تیمور کے ساتھ آ گئی ہے، لیکن وہ پریشان ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے اپنی گھر میں بات کی ہے میرے بارے میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ اب ادھر اس کے گھر والے سب پریشان ہو جائیں گے، پہلے چچی پریشان ہے، پھر اس کی ماما، اور اس کے بعد جب اس کے بابا کو بھی پتہ چلے گا تو وہ بھی اوپر آ جائیں گے، اور جب اوپر آئیں گے اور حالات کی نزاکت ان کو پتہ چلے گی تو وہ بہت پریشان ہوں گے۔ اب جو چچی ہیں وہ اپنے بیٹے سے کہیں گی کہ تم نیچے جا کے سارے کمروں میں چیک کر کے آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں ماما کال کریں، وہ کال کرتی ہیں تو فجر کا نمبر بند ہوتا ہے کیونکہ وہ نمبر بند کر کے جاتی ہے۔ اب یہ جو تیمور لڑکا ہے اس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ ہے۔ اب اس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بہت جو ہے وہ شاطر انسان ہے، لیکن فجر نہیں سمجھ پاتی اس کو اور اس کے ساتھ آ جاتی ہے، اور وہ فجر کو لا کے اپنی بابا اور تایا کے قدموں میں گراتا ہے اور کہتا ہے یہ لیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کون ہے اور یہ کہاں سے آئی ہے، اور یہ شادی والی دلہن کو لے کے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے دشمنوں کی بیٹی ہے اور میں اس کو شادی والے دن، اس کی بارات والے دن بھگا کے لے آیا ہوں اور میں نے انتقام لے لیا ہے آپ کا۔ تو جب یہ ساری سچویشن اس طرح سب کو پتہ چلے گی، سارے گھر والے اکٹھے ہو جائیں گے اور شیر زمان کو بھی پتہ چل جائے گا، وہ بھی نیچے آ جائے گا اور وہ اسے ڈانٹے گا بھی تیمور کو کہ یہ تم نے بہت غلط کیا ہے، تم نے ایک لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے۔ لیکن وہ جو ہے وہ کہتا ہے میں نے انتقام لیا، سب مجھے لوزر کہتے ہیں، اب آئندہ کوئی مجھے لوزر مت کہے کیونکہ جو میں نے کام کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے، شیر زمان کہتا ہے کہ جو تم نے کام کیا واقعی بزدلوں والا کام کیا ہے اور یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور تم نے ایک لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے اور تم ایسے کر بھی کیسے سکتے ہو۔ وہ بہت چلائے گا اس پہ اور اپنے بابا سے بھی کہے گا کہ یہ بہت غلط بات ہے اور اب میں اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، اس کی کوئی عزت ہے اور اس کی عزت خاک میں مل جائے گی اگر یہ آج رات اپنے گھر پہ نہ پہنچی تو۔ اب وہ کیا کرے گا، اس کو لے کے جائے گا اور کہے گا کہ میرے پیچھے کوئی مت آئے۔ اب اس کے جو چاچو ہیں وہ کہیں گے اپنے ملازم کو کہ جاؤ اس کے ساتھ۔ ادھر جو فجر کے بابا ہیں ان کو بہت غصہ ہے، وہ بھی گن لے کے جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ ہمارے ہاں دشمنیوں کو پالا پوسا جاتا ہے۔ اب یہ جو پپھو ہیں ان کو دکھایا ہوا ہے ویلن کا۔ اب وہ کرتی ہیں فائر چلائیں گی اور اپنی چھوٹی جو بھابھی ہے اس کو وہ فائر لگ جائے گا۔ اب وہ فائر تو چلائیں گی شیر زمان پہ، لیکن وہ پپھو جو ہے شیر زمان کے آگے آ جائیں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے بھائی کی اکلوتی اولاد ہے اور بڑی منتوں سے مانگا ہے اور بڑی منتوں مرادوں سے میں ملا ہے، ایسے مت کرو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اسی کو ہی فائر لگ جاتا ہے۔ یہاں کی اس کی پپھی جو ہے وہ فجر کی بہت پٹائی کرے گی اور اس کے دادا جو ہیں گھر سے بھاگنے والی لڑکی کی نہیں ہوتی، اس دولہے کی بھی ہوتی ہے جس کی بارات خالی واپس جائے۔ فجر کی پپھو جو ہیں اس کے بابا کو بھی غصہ دلائیں گی، باتیں اس طرح کی کریں گی کہ ان کو غصہ آئے، اور جو فجر ہے وہ بہت روتی ہے اور منتیں کرتی ہے، وہ اپنی بہن کے گلے لگ کے اس کو سارا بتاتی ہے۔ وہ کہتی میں تو اس کے ساتھ پیار کر رہی تھی، مجھے کیا پتہ تھا کہ وہاں میرے خلاف میرے لیے نفرت پل رہی ہے۔ اب جو پپھو ہیں وہ جب فائر کریں گی تو چھوٹی بھابھی کو فائر لگ جائے گا۔ میں نے تو پیار کیا تھا نا، وہاں میرے لیے نفرت چل رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا۔ اب جو فجر ہے روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، لیکن اس کی بات کوئی نہیں سنتا، نہ ہی کوئی مانتا ہے، اور اس کی بہن کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ، وہ اسے گلے لگاتی ہے۔ اب پپھو جو ہے اس نے اپنی دشمنی میں جو اس کی چچی کے ساتھ دشمنی تھی اس کا بدلہ لے لیا اور اس کو فائر لگا۔ ایک لڑکی کو رات کی تاریکی میں محبت کا جھانسا دے کے گھر سے بھگانا وقوفی نہیں، بد کرداری ہوتی ہے۔ شیر زمان اپنے بابا سے بھی کہتا ہے کہ یہ جو ہے بد کرداری ہے، کسی لڑکی کو رات کے اندھیرے میں بھگانا اور اس کو محبت کا جھانسا دینا، اور یہ غلط کیا تھا اس نے، اور شیر بہت بولے گا۔ ہماری عزت کے لیے کیا، اور میں نے جو بھی کیا وہ ایک لڑکی کی عزت بچانے کے لیے کیا۔ تمہارے پھول جیسی غیرت کا گلا گھونٹ دیا ہے، اس پھول
को रोन देना ही اب अच्छा وہ है। کہتا ہے کہ میری پھول جیسی بیٹی نے میری عزت کا گلا گھونٹ دیا ہے اور اب میں اس پھول کو ہی رون ڈالوں گا. اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ زہر جو ہے وہ ملا کے اس کو دیتا ہے اور وہ پی لے گی. اب اس کے دادا جو ہیں وہ بھی پرانے خیالات کے مالک ہیں اور وہ ان کے ساتھ دشمنی میں بہت آگے ہیں. اب جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو اس کے جو بابا ہیں ان کو دکھ ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے اور مجھے اپنی بیٹی کی بات ماننی چاہیے تھی، لیکن وہ کریں گے کیا کہ وہ جلد بازی میں اس کو جو ہے پانی میں ملا کے دے دیں گے زہر. وہ زہر سے مرنے والی تو نہیں ہے، بچ جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے اس کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. جو شیر زمان ہے جب وہ دیکھے گا کہ اس کی زندگی کتنی زیادہ مشکل ہو گئی ہے تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا. اور اس کا جو چچا کا بیٹا ہے وہ دشمنی میں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اتنی زیادہ جائیداد کا مالک ہے، اس چیز کا حسد بھی اس میں ہے. اس ڈرامہ کی بلاک بسٹر ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آنے والی کے ساتھ دیکھنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.